که تو منو سک دوست ده باز منتوار بانو باز منتوار تو وقت شری همشه تو منا دوست داره خاص کر تو کنی رمضان تو تو ماشاءالله گوشان تو سرائی آج کل سک وشید. اچھا تو گانچو سارا کہاں گوشانا جی مزاق کریں جی بانو تمہارا بگو کہ مرچی کے نات کو ایت کا میکرا تو ای ٹاپک کے بابت چھی گوشک لوٹے نات گوشک کت کنے میں ایک ناتی تو مشق نہیں کی جی بالکل نات رکھتی ہوں کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے بالکل بالکل جی قاری بانو صاحب قاری وحید ظفر صاحب ہمارے سمجھے فانس میری نام بے نظیر بے نظیر جی بانو دیکھے چھی گوشک لوٹے بے نظیر امی ناتی بس مشق نہیں ہے بس تین فرمائش علامہ پورا بھی باز منتوار بانو تو میں کال کو اور وشی تو منا ہم کمو دل پٹی دا مراوی فاصلوں کو تکلف ہے قاری وحید ظفر صاحب کی پڑھی یہ نعت جو ہے یہ بہت پرانا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں بس نہیں تو سہارا ڈھونڈنے بڑے میں وقت لگے گا لیکن جب تک میں ڈھونڈتی ہوں ہم باتیں بھی کرتے جاتے ہم باتیں کرتے جائیں گے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ غور کریں کہ حالانکہ اس وقت جو ہے اتنے چینلز ہیں ماشاءاللہ اتنے نعت خواں ہیں مواقع بھی بہت ہیں لیکن قاری وحید ظفر صاحب ہو گئے یا صدیق اسماعیل صاحب ہیں سعید ہاشمی کا نام ہے منظور کونین صاحب اعظم چشتی اور بہت بڑے بڑے نام ہمارے پاس ثنا خوانی میں ملتے ہیں جن کو سن کر ہم نے پڑھنا سیکھا مطلب میں جب کمپٹیشن میں ہوتی تھی تو یہ صدیق اسماعیل صاحب اور وحید ظفر صاحب جج ہوتے تھے منیبہ آپا ہیں ام حبیبہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پڑھی ہوئی نعتیں حالانکہ اس زمانے میں کوئی ٹی وی بھی بہت بعد میں آیا ہے لیکن وہ آج تک زبان زد عام ہے کیونکہ اس میں ان کا خلوص اور ان کا طریقہ الفاظوں میں جو ان کے تاثیر الفاظ جو ہے وہ ساری چیزیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ طریقہ انہوں نے فالو رکھا اگر ہم خود کو بھی دیکھیں تو ہمیں بھی پرانی جو نعتیں ہیں آج تک ہمیں یاد ہیں سب بچوں کو یاد ہے گھریلو تقاریب میں خواتین پڑھ رہی ہوتی فرمائش ہو رہی ہوتی آج بھی ہو رہی ہوتی فاصلوں کا تکلف ہے یا اللہ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو نعتوں کا ہو رہا ہے کہ وہ گانوں کے طرز آ رہے ہیں نعتوں کے بیچ میں دیکھیں یہ گانوں چیز کی طرز آج کل نہیں آ رہی اگر آپ دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لوں گی ہمارے سینئر ثنا خانوں کی نعتیں بھی آپ سنیں تو آپ کو کئی جگہ جو ہے دو تین تو ایسے ہیں کہ جیسے وہ ایک انڈین گانا ہے تم ہی میری بندے تم ہی میری پوجا اس طرز پہ تو آپ کو سینئر نعت خانوں کے پاس بھی آپ کو اس کی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہے سمیرہ بلوچ کراچی اچھی گپ کرک لوٹی السلام علیکم بانو وعلیکم السلام چھونے بانا ماجور واش الحمدللہ تو چھونے منتوار بچی سمیرہ تمہیں ٹاپک اچھی کچھ لوٹے میں ایک نعت خواہیت کا سینئر جی جی اچھا جی بچوں تو بگوشاں تو ایک ایستی انچی سینئر سمیرہ میں کہ ماں وکشی ہمارا سرپری دے گا کہاں کہ میں جانے ہم دیما بے آیا ماں لوٹی کہ شما ہم دیما بے آیا کوشش تو اکنک لوٹی نا آواز وش نہیں کئی کچھ تھی آواز وش نہیں تو کمو بیچا کوشش بیکا گورا بگوتی آواز وش دیکھیں چیزیں کچھ لوٹے انشاءاللہ ماں گوشی کے بانو کمارا نات عشق بکنائی نہیں شرشن نات عشق بکنائی نہیں سبیرہ تھی باز میں تو آتے تو میں ہمارا داری کو جی میں نے کیا باتیں کی وہ مجھے بتائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے وہ بلوچی نعت سنیں بس میں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اگلی بار بلوچی نعت یاد کر کے اور اصل میں نعت جو ہے سمجھ کے پڑھنے کی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے میں جب نعت لوں لکھا ہوا تو اگر آپ دے دیں گے تو شاید پڑھ بھی لیں پرناؤنس بھی کر لیں لیکن نعت پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں بھی جیسے قرآن کریم کے لیے کہا گیا کہ آپ اگر تفسیر پڑھیں اس کی تو آپ کی کیفیت دوسری ہوگی اور آپ کے معاملات دوسرے ہوں گے تو بلوچی نعت میں ابھی تک میں نے کسی اور زبان میں کوئی نعت نہیں پڑھی جو کہ بہت بری بات ہے مجھے پڑھنی چاہیے تو سب سے پہلے اب میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے بلوچی نعت پڑھوں گی انشاءاللہ اس کے بعد سندھی بلوچی پشتو بھی پڑھوں پشتو بھی انشاءاللہ دیم طرح میں میڈم کہتی میں ہمارا داری کا اگلی بار آئیں گی تو ہماری بھی خواہش ہے کیونکہ میری بھی اتنی ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے ہم میری بھی خواہش تھی کہ میں آپ کو انوائٹ کروں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولوں کہ ایک بلوچی نعت آسان سی جو ہے نا سمجھا دیجیے گا آپ جی بالکل لیکن یہ میں باز بنائی دل بڑی میں ویسا کہ میں
हमरा दारी को ती माशाल्लाह इनवाइट को आज ईशा मस्ते कब चाहिए जी आप क्या सुना रही हैं मैंने इकबाल अजीम साहब का ही कलाम है और कारी वहीद ज़फ़र साहब ने जैसा इसको पढ़ दिया है और उस इस नात के साथ किसी और नात खां का इंसाफ करना मुमकिन नहीं है हम कोशिश करते हैं और तहदी से नेमत के लिए इसको पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने जैसा पढ़ा है वो तारीख है आज जी फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसरन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी से खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा नूर ही नूर सीनों में ढल जाएगा नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं क्या जब बताऊं तक कि कलाम मैं अच्छा नहीं हो ना आपकी आवाज की खूबसूरती आपकी तर्ज की एक होती अदायगी एक होती अदायगी और इस अदायगी में आपके सामने बैठी हूँ आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी क्या कैफियत हो रही है ये कारी साहब का कि उन्होंने कितनी अच्छी नात तैयार की हमें सुनाई और हम लोगों ने याद की मैं समझती हूँ कि जिसका काम आप पेश करें तो उसका जिक्र जरूर करना चाहिए क्योंकि बड़ी दयानत की बात है क्योंकि उनका उन्होंने मेहनत की है उन्होंने मेहनत देखिए की ना अच्छी थी तो आज भी फरमाइश कर रहे हैं बच्चे बड़े सब तो इसका मतलब है कि काम बहुत अच्छा है बिल्कुल आपने सही बात की मैडम यहाँ पे वक्त आ गया कि हमने एक छोटा सा ब्रेक जी गोली चारू का मत जीरे कसानी ब्रेक की ब्रेक रन पदा शमेद में सारी भी मैं कहूँ